اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بحرین سے عبد قیس قبیلے کا ایک وفد آیا اور اس میں تقریباً 40 افراد تھے. ان میں ایک تھے اشج عبد القیس جو اس وفد کے ذمہ دار اور رئیس تھے. یہ وفد جب مدینہ پہنچا تو وفد کے جتنے ارکان تھے وہ اپنے اونٹوں کو اپنے حال میں چھوڑ کر جلدی جلدی بارگاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بے تابانہ انداز میں دوڑ پڑے. لیکن جو وفد کا رئیس تھا اشج عبد القیس، اس نے ایسا نہیں کیا، بلکہ سواریوں کو بٹھایا، ان کا سامان اتارا، اونٹوں کی رسی کھولی، پھر غسل کیا، پھر صاف ستھرا لباس زیب تن فرمایا، پھر مسجد میں حاضر ہو کر 2 رکعت نفل پڑھی. اس کے بعد بارگاہ نبوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے حلم و وقار، آپ نے اس کے حلم اور وقار کی تعریف فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ تم میں 2 خصلتیں ایسی ہیں جو اللہ کو بہت محبوب ہیں، ایک حلم اور ایک متانت اور سنجیدگی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 خوبیوں کی تعریف فرمائی. تو اس شخص نے کہا یا رسول اللہ، یہ 2 خصلتیں مجھ میں فطرتی ہیں یا میں نے محنت اور ریاضت سے حاصل کی؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، یہ فطرتی ہے، اللہ نے تمہارے اندر یہ پیدا فرمائی ہے. تو وہ شخص کہنے لگا اے اللہ تیرا لاکھ شکر ہے کہ اس نے مجھ میں ایسی 2 خوبیاں پیدا فرما دی جن کو اللہ اور اللہ کے رسول بھی پسند فرماتے ہیں. ٹھیک ہے، الحلم والانا، کہ حلم، وقار، متانت، سنجیدگی یہ آدمی کی شخصیت میں نکھار پیدا کرتی ہے، آدمی کی شخصیت میں نکھار پیدا کرتی ہے، اس کی شخصیت میں ایک وزن آتا ہے. اب بہت سارے لوگ تھے انہوں نے جہاں سواری چھوڑی اور بھاگ کھڑی ہوئی اشتیاق میں، لیکن اس نے تحمل کے ساتھ، آرام کے ساتھ سارا معاملے نمٹا کر بہت اہتمام سے، سنجیدگی کے ساتھ، وقار کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. جلد بازی نہیں کی، جلد بازی نہیں کی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الانات من اللہ والعجلۃ من الشیطان. حضرت سالم بن سعد فرمانے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوچ سمجھ کر اور اطمینان سے کام کرنا یہ اللہ کی جانب سے ہے، اور جلد بازی شیطان کی طرف سے. بے سوچے سمجھے، بے سوچے سمجھے. اچھا پھر پچھتاتا بھی ہے، شرمندگی بھی ہوتی ہے، میں نے جلد بازی کیوں کر دی، میں نے جلد بازی کیوں کر دی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوچ سمجھ کے اطمینان سے کرنا یہ اللہ کی طرف سے یہ انعام ہے، کسی شخص میں یہ پیدا ہو جائے. اس لیے عقل اور شرع کا فتویٰ یہی ہے، یعنی شریعت بھی یہ کہتی ہے، عقل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جو کام کیا جائے سوچ سمجھ کے کیا جائے. اس کے بارے میں شریعت نے تو بہت پیارا طریقہ بتایا ہے کہ اہل فہم سے اور مخلص لوگوں سے مشورہ لیا جائے، اور کسی اہم کام کے لیے استخارہ کیا جائے، مشورہ کر لیا جائے، استخارہ کر لیا جائے، جلد بازی نہ کی جائے، مشورہ کر لیا جائے اہل رائے سے، مخلص لوگوں سے.
جس کے بارے میں یہ اطمینان ہو یہ شخص میرا خیر خواہ ہے، قابل اعتماد ہے اور معاملے کو بھی سمجھتا ہے اور خوف خدا بھی رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت پسند فرمایا ہے، اور خصوصاً اہل تقوی سے مشورے لینے سے اللہ اس معاملے میں خیر ڈال دیتے۔ اب تو طبیعتوں میں تحمل رہا ہی نہیں، برداشت، تحمل، بردباری ختم ہو گئی، اور خاص طور پہ ازواجی زندگی میں، خانگی زندگی میں جو یہ تیر چلا دیتا ہے زبان سے، پھر ساری زندگی بیٹھتا ہے۔ یعنی شاید ہی کوئی ہفتہ گزرتا ہو جب کوئی ایسا کیس نہیں آتا ہو کہ میں نے تو بس جلدی میں کہہ دیا۔ اچھا، پھر تلاش کرتا ہے کہ ہو گیا، اب بچاؤں کیسے؟ جلد بازی میں حرکت کر دی، طلاق دے دی، غلط بول نکال دیے، اب دوڑتا ہے کوئی راستہ نکل جائے، چاہے کسی کے پاس جانا پڑے، کوئی بس مجھے راستہ نکال دے کہ بس کسی حرام کے ساتھ زندگی گزار لے اور مجھے جائز ہونے کا فتویٰ دے دے۔ وجہ کیا بنی؟ جلد بازی۔ اگر کوئی ایسا مسئلہ زندگی میں پیش بھی آ جائے تو پھر بھی شریعت کا تقاضا کیا ہے؟ سوچ سمجھ کے پہلے کسی دین والے سے، شریعت والے سے پوچھ لو میاں اس میرے مسئلے کا حل کیا ہے؟ اگر میں نے گھر ختم ہی کرنا ہے تو شریعت نے اس کا بھی راستہ بتایا ہے، لیکن مشورہ نہیں، تحمل نہیں، بردباری نہیں، جلد بازی ہے طبیعتوں میں، اور ایسا نقصان کر بیٹھتا ہے ساری زندگی شرمندگی، ندامت۔ تو اللہ یہ خوبیاں ہمیں بھی نصیب فرما دے۔